آج کا باب جو ہے وہ فضائل قرآن کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے بہت سے احادیث سے ہم واقف ہیں، اکثر سنتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یا یہ جو باب ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یا ایک مسلمان کے اندر شوق پیدا ہو قرآن مجید کی تلاوت کا، اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کا، اور پھر اس فضیلت کو سامنے رکھے کہ بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ کچھ ملے گا، اور میں یہ پڑھوں گا تو مجھے یہ ملے گا۔ اس فضیلت کے ساتھ جب وہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ اس پر مداومت آ جائے گی کہ روزانہ انسان ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو ہے کہ جیسے چلتے آ رہے ہیں ساری زندگی، جیسے قرآن مجید پڑھتے چلے گئے، اور یعنی قواعد کا جو موٹے موٹے قاعدے ہیں، بہرحال ان کا خیال رکھنا تو ہر صورت میں ضروری ہے، تو ان کا خیال ضرور رکھے۔ تو یہ مقصد ہے آج کے اس باب کا۔ اور اس میں سب سے پہلی روایت، بہت مشہور روایت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور سکھایا۔ گویا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بتا دیا، یوں فرما دیا کہ بھئی اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بہترین آدمی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، خود بھی سیکھ رہا ہے اور لوگوں کو بھی سکھا رہا ہے۔ اس سب سے بہترین آدمی ہے۔ اس سے کوئی افضل ہوتا تو آپ وہ بیان فرماتے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرے اور پھر سیکھے۔ دیکھیں، سیکھنے کی فضیلت الگ ہے اور سکھائے یہ الگ ہے، دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جو سیکھ رہا ہوگا یقیناً انشاءاللہ آگے وہ سکھائے گا بھی، اور جو سکھا رہا ہے وہ ظاہر سیکھ کے آیا اور مزید سیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ایک فضیلت کی چیز ہے قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا۔ اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول باہر تشریف لائے تو ہم صفہ پر بیٹھے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور دو اونٹنیاں بڑے کوہان والی بغیر کسی گناہ اور بغیر قطع رحمی کے لے آئے؟ یہ دو علاقے بہت مشہور تھے اونٹنیوں اور اونٹ کے حوالے سے۔ اس علاقے کی اونٹنی بہت، یوں سمجھ لیجئے کہ اچھی قیمت میں ملتی تھی، اور بڑی فربا اور بڑی موٹی تازی ہوتی، اور اس کی ٹھیک ٹھاک قیمت ہوتی تھی، بہت قیمتی چیز تھی۔ اور یعنی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے قیمتی چیزوں میں جو شمار ہوتا تھا وہ اونٹ اور اونٹنی کا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی بغیر کسی گناہ کے، یعنی ایسے نہ ہو کہ کسی کی اٹھا کے لے آئے، ایسے نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، بغیر قطع رحمی کے ان اونٹنیوں کو، دو اونٹنیوں کو بڑے کوہان والی کو لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں، ظاہر ہے اتنی بہترین چیز ہے مال کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، تم میں سے جو شخص مسجد جاتا ہے اور وہاں کتاب اللہ کی دو آیتیں کسی کو سکھاتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، تین آیتیں اس کے لیے تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور چار آیتیں اس کے لیے چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ حاصل یہ کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ یعنی پانچ آیتیں ہیں تو پانچ اونٹنیاں، چھ آیتیں ہیں تو چھ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیں، جتنی آیتیں انسان پڑھے گا یا سیکھے گا یا سکھائے گا، اس کو اس حوالے سے اجر دیا جائے گا۔ بہت بڑا اجر ہے یہ، انسان بیٹھے بٹھائے قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت سیکھ لی، ایک لفظ سیکھ لیا، سکھا دیا یا پڑھ لیا، آیا آ کے اس نے مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا، یہ بہت بڑی فضیلت کا امر ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت آپ نے فرمائی، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں لوٹ کر آئے تو وہاں تین حاملہ اور بڑی فربا گوشت والی اونٹنیاں پائے۔ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، ہم ظاہر ہے ہم جائیں اور آگے کھڑی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی نماز میں قرآن کی تین آیتیں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین حاملہ اور بڑی موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ یعنی تین آیتیں آپ نے قرآن میں، ظاہر ہے فرض نماز کے لیے اور فرض قرات جو ہے وہ کم سے کم تین آیتیں ہیں، یعنی چھوٹی تین آیتیں ہیں اور بڑی ایک آیت ہے۔ تو اتنی اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ ہر روز ہم پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں،
تو یہ فضیلت سامنے ہو کہ بھائی مجھے اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، میں نماز میں قرآن مجید پڑھنا تو ہے ہی ہے، تو یہ فضیلت سامنے ہوگی تو انشاءاللہ شوق اور بڑھے گا، اور پھر آدمی اس آیتوں کو بڑھائے گا، پھر اور سیکھے گا اور یاد کرے گا۔ اچھا جی، اچھا بعض دفعہ ایسے ہے کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کی روانی نہیں ہوتی، وہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے الگ سے روایت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے اور بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ ماہر قرآن سے مراد وہ ہے جو قرآن مجید کو اس کے قواعد کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ تو بہت اونچے درجے پر ہوگا فرشتوں کے ساتھ، اور وہ بھی وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، اور بزرگ اور نیکوکار یعنی بڑے اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دو ثواب ہیں، یعنی ایک تو پڑھنے کا ثواب، اور دوسرا اس قرآن پڑھنے میں جو مشقت برداشت کر رہے ہیں لیکن اس اللہ کے بندے نے چھوڑا نہیں ہے، یہ پھر بھی اسی طریقے پر پڑھا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو دو ثواب ملیں گے۔ تو پتہ چلا صرف اس بنیاد پر کہ میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں، یا مجھے اگر صحیح طریقے سے پڑھوں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو لوگ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سلو پڑھتے ہیں اور بڑی اس میں اٹکن آ جاتی ہے، تو ان کے لیے فضیلت آ گئی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ اس کو چھوڑیں نہیں، اور ہمت کرتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ بہرحال ثواب بھی دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود بخود روانی ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیں اب سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں بہت کم لوگ اٹکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ روز پڑھتے ہیں، روزانہ ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، اور دن میں 5 نمازیں، پھر رکعتیں دیکھ لیں، پھر ہر حساب سے سنتے ہیں، پھر نفل ہے، تو کیوں ہم اس میں نہیں اٹکتے؟ کیونکہ روز پڑھتے ہیں۔ اور قرآن مجید باقیہ میں ہم کیوں اٹکتے ہیں؟ کیونکہ اسے کہیں سال بعد کھولا، کہیں 6 مہینے بعد کھولا، کہیں 2 مہینے بعد کھولا، تو وہ اٹکن آ جاتی ہے۔ تو روز کی انشاءاللہ ترتیب ہو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔